بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے عوامی جمہوریہ لاؤس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے امریکہ کے صدر کے اعلی مشیر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 207 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,36,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ لاؤس کے صدر بوتھانگ وروشٹ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے عوامی جمہوریہ لاؤس کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے لاؤس کے وزیر اعظم تونگ لون سیسولیت کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے امریکہ کے صدر کے اعلی مشیر جیرڈ کوشنر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ واضح ہے کہ قطر اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے، اور امریکہ بہت سے علاقائی مسائل کے حل کے بارے میں قطر کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس کے آغاز میں کابینہ نے قطر ترکی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے چھٹے اجلاس کے نتائج کو خوش آمدید کہا۔ یہ اجلاس گزشتہ جمعرات کے روز انقرہ میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی مشترکہ صدارت میں منعقد ہوا تھا۔ کابینہ نے تصدیق کی کہ قطر اور ترکی کے سربراہان کے درمیان مذاکرات دونوں ملکوں کے گہرے اور اسٹریٹجک تعلقات، باہمی مفاہمت، یکجہتی اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عینہ دار ہیں۔ بعد میں کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ یشہون بارکموف کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئے۔ گفتگو کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے حکومت کے اس موقف کو دہرایا کہ قطر نگورنو کاراباخ کے تنازع کے حوالے سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ بندی کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتا ہے، جو دونوں ملکوں کے مابین ایک طویل عرصے سے جاری کشیدگی کو ختم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کے مفادات پورے ہونے کے علاوہ علاقے میں امن قائم ہوگا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد آل عطیہ اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی سینٹرل کمان میں بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل سیمول پاپورو کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں دونوں ملکوں کے فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریں اثنا قطر اور امریکہ کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کی غرض سے دونوں ملکوں کی دفاع کی وزارتوں کے مابین ایک سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، جس کا تعلق میرین ایکٹیویٹیز یعنی سمندری سرگرمیوں اور بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے قطر کی بندرگاہوں سے ہے۔ قطر امیری بحریہ کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہ حسن السلیتی اور مشرق وسطیٰ کے علاقے میں امریکی سینٹرل کمان میں بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل سیمول پاررو نے مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے۔
دستخط کیے جانے کی تقریب میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم اور امریکی سینٹرل کمانڈ میں بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل سیمول پاپورو کے درمیان الگ سے ملاقات ہوئی، جس میں قطر اور امریکہ کے مابین فوجی تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے سے متعلق وسائل زیر بحث آئے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل غانم بن شاہین الغانم سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل سیلکوک بیارختر اوگلو نے ملاقات کی، جس میں ملٹری کے شعبے میں دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 255 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 206 افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 49 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت نے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 207 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,36,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی دوران میں وزارت داخلہ نے آج 100 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا۔ ان لوگوں نے ان مقامات پر جہاں فیس ماسک کا استعمال احتیاطی تدابیر کے تحت لازمی قرار دیا گیا ہے، اس پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ واضح ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے صرف ویکسینز کا استعمال کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور سوشل ڈسٹینسنگ کی شرائط کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے نمائندوں نے کہا ہے کہ ان کے درمیان امن مذاکرات شروع کرنے کے معاملے میں ابتدائی معاہدہ ہو گیا ہے۔ فریقین کے درمیان ملک میں 19 سالہ پرانی خانہ جنگی کے بعد پہلی مرتبہ ہونے والے اس تحریری معاہدے کا اقوام متحدہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ یہ معاہدہ دوحہ میں کئی ماہ تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد ہوا ہے اور اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے تحت مزید اہم مسائل جن میں جنگ بندی کا معاملہ بھی شامل ہے کے بارے میں مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اسرائیل کی حکومت نے سن 2021 میں بحرین کے ساتھ $220 ملین کی غیر دفاعی تجارت کی پیشگوئی کی ہے۔ اس بات کا انکشاف اسرائیل کی وزارت اقتصادیات نے آج ایک بیان میں کیا۔ دونوں ملکوں کے مابین حال ہی میں تعلقات قائم ہو جانے کے بعد بحرین کے ایک وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ آج رات فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس لبنان کے عوام کی مدد کے لیے ایک بین الاقوامی ایڈ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے سربراہان، بین الاقوامی تنظیموں، غیر سرکاری آرگنائزیشنز، ڈونر حضرات اور لبنان کی سول سوسائٹی کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے آئندہ سال 2021 میں انسانی ہمدردی کے پیش نظر دنیا کے تقریباً 16 کروڑ لوگوں کی امداد کے لیے $35 بلین دینے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ ماحولیات میں تبدیلی، مختلف علاقوں میں جنگوں اور کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ کے بعد اس دنیا کو اس وقت انسانی دوستی کے تحت مدد کرنے کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے ڈونر ممالک سے کہا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت مالی امداد دینے میں تعاون کریں۔ ادھر اقوام متحدہ کے ایمرجنسی امداد کے شعبے کے نگران مارک لوکاک کا کہنا ہے کہ سن 1990 کے بعد غربت کی کم ترین سطح پر رہنے والے لوگوں کی شرح میں پہلی بار اضافہ ہوا ہے، جس نے دنیا کے اندر کئی دہائیوں سے حاصل کی گئی ترقی کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کے تحت نگورنو کاراباخ کا آخری علاقہ لاچن خالی کر دیا ہے، جہاں آذربائیجان کے فوجی دستے داخل ہو گئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لاچن میں آذربائیجان کی فوجی گاڑیوں کو روسی گاڑیوں کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ روس کی مصالحتی کوششوں سے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین گزشتہ ماہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا، جس کے تحت متنازع علاقے نگورنو کاراباخ کے 3 اضلاع آدم،
کالابار جار اور لاچن آذربائیجان کے حوالے کرنا طے پایا تھا۔ دریں اثنا نگورنو کاراباخ کے پہاڑی علاقے میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے ٹرکش رشین سینٹر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ سینٹر کئی اشروں میں آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے مابین شدید جنگ کے بعد قائم کیا گیا ہے، جو جلد ہی کام شروع کر دے گا۔ ایتھوپیا کی حکومت نے شمالی علاقے ٹگرے میں امداد تقسیم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو داخلے کی اجازت دے دی ہے، اور امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بار نے ایک خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ ماہ کی 3 تاریخ کو ہونے والے صدارتی الیکشنز میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے شواہد نہیں ملے۔ انہوں نے یہ بیان امریکی اٹارنیز کی جانب سے الیکشنز میں جعلسازی سے متعلق شکایات کا جائزہ لینے کے بعد دیا ہے۔ یاد رہے کہ ولیم بار کا شمار ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے عوامی جمہوریہ لاؤس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے امریکہ کے صدر کے اعلیٰ مشیر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 207 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,36,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے